بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر محمود اپنے ویلاگ طاہر محمود ویوز کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم کی جی بڑی ابھی سے ہی نام آنے شروع ہو گئے ہیں، ہلچل ہو گئی ہے۔ کبھی کوئی کسی کا نام لیتا ہے، کبھی کوئی کسی کا نام لیتا ہے کہ جی محسن بیگ صاحب ہیں، ان کے تعلقات جو ہیں جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیں۔ کوئی گوہر اعجاز صاحب ہیں، وہ غالباً محسن نقوی صاحب کے پارٹنر ہیں، میڈیا ہاؤس چلاتے ہیں۔ ذکا اشرف کا نام دیا ہے جی پیپلز پارٹی والوں نے۔ فواد کا نام دیا ہے نون والوں نے۔ اسی طرح اور بندوں کے بھی ایک دو، محسن نقوی کا بھی، ہاں پی ایم پنجاب جو سی ایم پنجاب ہیں، وہ پی ایم بننے کے لیے بھی، نگران کے لیے بھی ہے۔ اور وہ نگران بننے کے لیے ذرا بھاگ دوڑ سارے اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا چاکا کھل گیا ہے کہ یہ پنجاب اور کے پی کے کی وہ نگران حکومتیں کافی عرصہ رہ گئی ہیں نا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر الیکشن نہ ہوئے تو ہم اسی طرح چلتے رہیں گے۔ یہ بات نہیں ہے، اگر الیکشن نہ ہوئے تو پھر یہ حکومتیں رہیں گی ایسے ہی، جیسے ایز اٹ از یہ کام ایسے ہی چلے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جی نگران حکومت جو ہے وہ سالہ سال چلے۔ ہاں اگر کوئی سارے ایک بات پہ اتفاق کر لیں، کوئی بات ہو جائے اسمبلی میں، باہر جماعتوں میں، اور وہ جماعتیں ساری مل کے کہہ لیں کہ چلو ٹھیک ہے جی آپ 1 سال 6 مہینے 2 سال جتنا بھی عرصہ ہے قومی حکومت، جو کہ آئینی نہیں ہوتی، آئین کے طریقے سے نہیں ہوتی، لیکن اگر بہت ہی کوئی مجبوری ہے تو۔ لیکن آج کا جو سلسلہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی تقریر ہے، وہاں پہ آرمی چیف بھی تھے کہ وہ کوئی پاکستان کو اکنامکلی سٹرونگ کرنے کے لیے، سٹیبل کرنے کے لیے مل جل کے کام کرنے کا جو کیا ہے، تو اس سے اب میرا ذہن یہ ہے کہ یہ واقعی الیکشن اب پتہ نہیں یہ حکومت رہے گی کہ نہیں رہے گی، لیکن الیکشن میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کر کے پھر وہی مار دھاڑ، وہ پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہو جائے گی، پھر لوگ وہی باتیں، وہی کام، وہی پھر جو اب سی پیک ہے اس کی امریکہ مخالفت کر رہا ہے۔ اچھا اسی طرح کوئی اور کام ہے، اب پیٹرول ہے، وہ بظاہر امریکہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ نہ خریدیں، لیکن اندرون خانہ جو باتیں چل رہی ہیں، جو لوگ بتا رہے ہیں ادھر ادھر سے ہمیں، جو باہر کے دوست ہیں وہ جو ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے اپنی لابنگ شروع کر دی ہے کہ نہیں، جو پاکستان جیسے پہلے ہمارے کنٹرول میں تھا ویسے ہی ہمارے ساتھ چلے۔ تو یہ اب امریکہ پھر آئی ایم ایف کو بھی روک کے رکھا ہے، اس نے روک رکھا ہے کہ نہیں آپ ان سے کوئی معاہدہ نہ کریں، کوئی ان کو مدد نہ دیں۔ بات اصل یہ ہے کہ یہ باتیں ساری اپنی جگہ ٹھیک ہیں کہ نہ ترقی ہونی چاہیے، لیکن معاشی ترقی اس وقت ہی ہوگی جب ہم سیاسی طور پہ استحکام ہوگا ہمارے ملک میں۔ تو اس میں اب کوئی نئی بات تو ہے نہیں، یہ 70-72 سال سے امریکہ بہادر ہمارے دخل دیتا رہا ہے۔ جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا عمران خان نے، یا وہ سیف لہرایا تھا، وہ سارا کیا، اب اس کے پیچھے وہ ان کی منتیں کر رہا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہاں سے لابی کی ہے، وہ ہائر کی ہوئی ہے، وہ وہاں یہ بہت پرانی بات ہے۔ یہ بے نظیر صاحبہ کے دور میں بھی ہم سنتے تھے کہ وہاں وہ جاتی تھی امریکہ اپنی لابنگ کرنے کے لیے، پھر میاں نواز شریف صاحب بھی یہی کرتے تھے، پھر اس کے بعد مشرف کا دور آیا، جنرل پرویز مشرف کا دور آیا، اس نے بھی یہی کیا ہے، وہ امریکہ کی لابنگ کے بغیر نہیں چل سکا۔ اب جو ہے یہ کریڈٹ جاتا تو ہے زرداری کو، آصف علی زرداری کو ہے، جو سی پیک ہے، اس نے چائنا والوں کو منت لے کر کے منایا، لیکن وہ اس کے بعد اس کی حکومت، اس کے ٹینیور ختم ہو گیا۔ پھر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے آ کے اس کو ذرا تھوڑا سا بوسٹ اپ کیا اور اس کو نہ چلایا، اور جلدی جلدی اس پہ کام بھی شروع کرا دیا۔ تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ وہ سی پیک جو ہے یہ ہمارے ملک میں صحیح طریقے سے چلے گا تو یہ حقیقت ہے کہ یہ سی پیک کی آمدنی اتنی ہوگی کہ ہمیں نہ مدد کی ضرورت ہوگی، نہ ہم اپنا بجٹ بھی خود بنائیں گے، اور سرپلس بجٹ ہوگا، اور کوئی ٹیکس لگانے کی ضرورت
لیکن جو ہمیں راہداری کے لیے ہی جو ہمارا ٹیکس ہوگا، جس کو ٹول ٹیکس کہتے ہیں، وہ ٹال ٹیکس کہتے ہیں، وہی اکٹھا ہو جائے گا نا، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اس قابل ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے ایک پہلے بھی ولاگ کیا تھا، اس میں بھی یہی ہے کہ بیوروکریسی نہیں ہونے دیتی جی، وہ ان کے اپنے ہی نہیں، اب ہزاروں، اب ایک ولاگ میں ہے وہ غالباً جاوید چودھری نے بتایا، ہزاروں گاڑیاں ہیں، ہزاروں گاڑیاں، 90,000 کے کتنے ہزار گاڑی ہے، وہ اتنی گاڑی میں تو سارے پاکستان کی ہر فیملی کو بٹھا دیا جائے تو وہ پوری ہو جائے گی۔ 1 لاکھ کئی کتنے ہزار کتنے لاکھ گاڑیاں، پھر اس کا پھر پٹرول بھی اندھا دھند۔ اب یہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اگر وہ اس کو سرکاری بجٹ نہیں ملے گا تو وہ پھر پٹرول پمپ والوں کو تنگ کریں گے، وہ ان سے مفت لیں گے۔ پٹرول پمپ سے والوں سے جب پٹرول مفت آئے گا تو وہ پھر ظاہر ہے بے ایمانی کریں گے، لوگوں کو تنگ کریں گے، لوگوں کو خراب پٹرول دیں گے۔ تو بات چل رہی تھی کہ نگران وزیر اعظم کے بارے میں، تو یہ کہ جی فلاں زرداری کا بندہ ہے، فلاں میاں نواز شریف صاحب کا بندہ ہے، فلاں فلاں ہے، نہیں، یہ اب آپ بھول جائیں کہ اب جی کسی فلاں کا بندہ لگے گا، نہیں، یہ اب کسی ہو سکتا ہے یہ باہر سے بھی کوئی بندہ آ جائے، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ نگران وزیر اعظم ہو سکتا ہے باہر سے آ جائے، اور یہ نگران وزیر اعظم جو ہے نا، یہ 60 یا 90 دن سے زیادہ بھی جا سکتا ہے اگر یہ بندے کے پتروں کی طرح کام نہ کیا تو۔ یہ ہمیں آپس میں بیٹھ کے ہمارے سیاستدانوں کو، انتظامیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ہاں، اور سب سے زیادہ آج کل وہ جو عدلیہ ہے وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رہی ہے، وہ اپنا ہی کام چلا رہی ہے۔ یہ اس ملک پہ خدا را سارے آپ ترس کھائیں۔ نگران وزیر اعظم ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ وہ آصف علی زرداری صاحب نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگوا لیا ہے، بس وہ وزیر اعلیٰ پہ اتنی ذرا توجہ نہیں ہوتی، نہ اتنا کوئی وہ کرتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑا، اس پہ انٹرنیشنل لیول کے لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ باتیں ہو کے ہی وزیر اعظم ہوتا ہے۔ یہ جو میاں نواز شریف صاحب یا بے نظیر بھٹو صاحبہ یا کوئی اور جو بھی بنتا ہے، یہ ایسے نہیں بن جاتے کہ جی آؤ جی یہ نہیں، یہ بڑی ٹھیک ٹھاک گیم چلتی ہے، مہینوں پہلے گیم چلتی ہے، پھر اس کو آگے لایا جاتا ہے۔ آج کل یہی لگ رہا ہے کہ جی زرداری صاحب کی حکومت آئے گی، دیکھیں اس پہ میں کروں گا ویلاگ، لیکن چلو اس پہ پھر بعد میں کریں گے، میں ابھی وہ باتیں کرنا نہیں چاہتا۔ وہ اور یہ بھی بتا دوں، بلاول بھٹو نہیں بنے گا وزیر اعظم جیتنے کی صورت میں بھی، اگر بنا تو خود وزیر اعظم آصف علی زرداری بنے گا، اتنا سا میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ تو باقی ہمیں ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کو فوج کہتے ہیں، عدلیہ کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ایک فوج کا ہی نام نہیں ہے، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، ہماری مقننہ ہے، یہ ساری مل کے ہی ریاست پاکستان بنتی ہیں۔ یہ ریاست پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ آپس میں صلاح مشورہ کر کے اور اچھے طریقے سے حکومت چلانی چاہیے۔ یہ گزشتہ 1 سال پی ٹی آئی کی وجہ سے کافی پھڈے رہے، اب یہ 9 مئی کے بعد اب تو خیر کافی سختی ہو گئی ہے، تو اس لیے ذرا تھوڑا سا سکون ملا ہوا ہے لوگوں کو۔ تو یہ پھر اس کا تو یہی ہے، نگران پی ایم بس 1 ہفتہ 10 دن آپ اور ٹھہر جائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ نگران وزیر اعظم جیسے زرداری صاحب کہتے ہیں نا کہ جس کو جب میں چاہوں گا الیکشن تب ہوں گے، تو نگران وزیر اعظم بھی انشاءاللہ جس کو ہم سب کہیں گے نا، جس کو کہیں گے، میں کہوں گا یا کوئی اور کہے گا نا، تو وزیر اعظم انشاءاللہ وہی ہوگا۔ تو پھر آپ سے جب وزیر اعظم وہ بن جائے گا تو پھر بھی انشاءاللہ آپ سے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔